پہ وہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تو جادو کٹ گیا. ایک نے کہا کہ اب یہ کڑھائی میں جو جن جلاتے ہیں، کیا کہنا جلاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں نے کہا، ہم نے کہا کڑھائی میں تو جن نہیں، کڑھائی بھی آگ سے ہی بنتی ہے، آگ میں کہاں سے جن جلتے ہیں؟ تو ہم نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ ہم جن جلاتے ہیں؟ ہم تو جادو جلاتے ہیں اس میں. ہمارے شاگرد بھی لیکن جنات جلانے کا، بھئی جادو جلانے کا عمل کا کیا جلایا جاتا ہے؟ جادو جلایا جاتا ہے. میں نے کہا چلو یہاں سے ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا کڑھائی بھی بغیر آگ کے نہیں بنتی. سوال تو تم کہو کہ جو لوگ کڑھائیاں بناتے تھے تو کڑھائی بھی تو بغیر آگ کے نہیں بنتی، چاہے مٹی کی ہو چاہے لوہے کی، بنتی آگ سے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ کھولی ہو تو مجھ پہ ادھر ادھر تو نہیں کھولا، ڈائریکٹ قرآن سے میں جواب دے رہا ہوں، باقی جگہ سے تو نہیں دے رہا. اب میں کیوں دے رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس میں مجتہد بنایا ہے اس فن میں، اس لیے قرآن کھولا ہے. اگر میں ناقل ہوتا تو مجھ پہ قرآن نہ کھولتا. اصول ہے مجھ پہ قرآن کھولا کیونکہ اس سے میں کہتا ہوں کہ اس فن میں ہم کو اللہ نے مجتہد بنا دیا. اب دلیل کہاں سے دے رہا ہوں، سنتے جاؤ. سورۃ طٰہٰ میں لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. میں تیرے جادو کو جلا کر راکھ بنا کر سمندر میں بہا دوں گا. کس کو کہا؟ سامری کو، موسیٰ علیہ السلام نے. تو میں نے کہا جن کو رسولوں کا فیض ملتا ہے نا ان پہ یہ کھلتا ہے، جن کو عاملوں کا فیض ملتا ہے ان پہ یہ نہیں کھلتا، جن کو مولویوں کا ملتا ہے اس پہ نہیں کھلتا. جی بکرے کیوں کاٹتے ہو؟ ادھر ایک مفتی ہے جن کا مفتی کفر بکتا ہے، وہ کہتا ہے بکرا حرام ہے. میں نے کہا بکرا کہاں سے حرام ہو گیا، بکرا تو حلال ہے. کہتے بکرا حرام ہے، فی نفسی تو بکرا حلال ہے. بکرا حرام ہے، یہ بکرا کاٹنا حلال ہے حرام ہے؟ ہم نے کہا حلال ہے، بکرا کاٹنا حلال ہے. تم کیسے کہتے ہو بکرا حرام ہے؟ شرع کے ظاہر پہ بات کرو نا. نہیں، آپ جان کے بدلے جو جان کرتے ہو اس کے لیے ہم نے فتویٰ جو ہے، میں نے کہا پہلے جو قرآن سے بولے اس پہ باتیں کر. جان کے بدلے جان، دیت بھی مت دو. 100 اونٹ ہے وہ بھی جان کے بدلے جان ہے. یہ وہ جان کے بدلے نہیں دیتے جانور. مال بھی مت دو، جان کے بدلے مال کیوں دیتے ہو؟ 100 اونٹ کا ہے کہ نہیں؟ عمدن قتل کیا ہو تو عمدہ اونٹ ہے، خطا سے ہوا تو کوئی سا بھی ہو، اور ایک نہیں 100. اب تو اونٹ پالے گا، اس کو ذبح کرے گا نا بعد میں، اور کیا کرے گا؟ ساری زندگی کفار والی باتیں ہیں. جانور کیوں ذبح کر دو؟ جانور مریں گے، ان کی ایوریج اتنی ہے. 2 سال کے بعد جو ہے نا بڈھا ہو جاتا ہے. تو جوانی میں کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے کا بننا ہے. ہم ہر چیز کرتے نا، پتہ ہے، ثابت ہے، سنت نہیں ہے. ثابت ہونا جدا چیز ہے، سنت ہونا جدا چیز ہے. ان کو ثابت اور سنت کا ہی پتہ نہیں ہے. ثابت شے حجت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مگر سنت نہیں ہے. اب تم بھی ثابت ہو، سنت تو نہیں ہو. جتنے مدارس ہو، جتنے خانقاہیں ہو، جتنے، یہ ثابت ہے، سنت نہیں ہے. کیا شغل ہے یا درس نظامی ہے یا اصول حدیث ہے یا اصول فقہ، یہ سب کے سب ثابت ہے، سنت نہیں. اب ہمارا بکرا کہاں سے ثابت ہے؟ اب ہم تمہیں یہاں سے ثابت کرتے ہیں.
اپنا ایمان بھی ابھی قرآن پہ چل رہے، حدیث میں بعد میں آئیں گے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اب تم یہ تو نہیں کہہ سکتے دودھ کے لیے. اللہ نے فرمایا جس کے تم دودھ بھی پیتے ہو، جس کو تم کھاتے بھی، یہ بھی نہیں کہ کھانے کے لیے، اس کے علاوہ فرمایا منافع کثیر ہے. نفع کثیر ایسی فرمائے، ایسی لگے ہو. کیوں کہ تم اب قرآن تو چھوڑ دو گے، مگر کیونکہ تم بزرگ کے پوائے گے. بزرگ نے فرمایا ہے. کون سا بزرگ؟ جس کو آتا نہیں. جو بزرگ فرماتے ہیں مجھے آتا نہیں، جب آپ پیروی کرو، ہم نے منع کیے کرو. ہمارے تو یہ بات ہے. عرض یہ ہے کہ نلے مفسر، ہم مفسروں کے پابند ہیں. کوئی مجتہد تھے وہ لوگ، قرآن کی کوئی تفسیر ان کی، ہم اس کے پابند ہیں. انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جی رہے تم لوگوں نے جتنی چیزیں لکھی، اب جاؤ ایک رافضی بیٹا ہو، اس کا تو جواب تم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. اب کیا ہے، ہمارا والا جب جائے گا، میں ہمارا والا تو نہیں کہوں گا، کیونکہ امی کیوں ہمارا والا، ہمارے ہاں تو صحابہ کا ادب ہے، اہل بیت کا، ہم تو سب کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں. یہ بے غیرت جب جاتے ہیں تو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، اور وہ جب بے غیرت بیٹھتا ہے تو صحابی کی گستاخی کرتے ہیں. دونوں برابر ہو، ایک خارجی اور ایک سبائی، دونوں ملے ہوئے ہو. یہ خوارج کا طرز تو ہو سکتا ہے حضرت علی کے بارے میں بات کرنے والے، کنایتاً تم تو وہی بول رہے ہو، منہ سے تمہارا دل نہیں چلتا کہ تم، کیونکہ تم یہاں پھنس جاؤ گے، کیونکہ تم پھنسے اہل سنت میں ہو. منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل گئی تو اہل سنت پیچھے پڑ جائیں گے، کافر بول دیں گے. لہٰذا وہاں دبے دبے لفظوں میں کہا جاتا ہے، وہاں کھلے کھلے لفظوں میں کہا جاتا ہے. تو رافضی بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، جو صحابہ کو کافر کہتا ہے یہ رافضی بھی نہیں ہے. شیعہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ میں تمہیں تحقیقی بات بتا رہا ہوں. شیعت سے تعلق ہی نہیں ہے، رافضیت سے بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا نے کیا کہا تھا کہ علی تو خدا ہے، اور یہ کہتے انبیاء سے افضل ہے. برابر ہو گیا نہیں؟ بات تو ایک ہی ہے. نبیوں سے افضل تو اللہ ہی ہے نا. بڑا تو اللہ ہے، پھر نبی ہے. یہ کیا کہتے جی انبیاء سے بھی افضل ہے. صرف حضور سے کیا بول رہے ہو؟ تو پھر حضور کو بھی حضور سے نہیں، باقی تمام انبیاء سے. یہ رافضی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. اب جابر جوفی جو ہے یہ رافضی تھا، روافض سے اس کا مشہور کیا گیا ہے، اس کا بھی عقیدہ نہیں ہے. یہ بھی اصحاب رسول کو کافر نہیں کہتا تھا. اس کی تفسیر پڑھ لو، اس میں تمہیں مل جائے گا. یہ بھی بعد انبیاء اس کے افضل کا فضیلت کا قائل ہے حضرت علی کے. یہ رافضی تھا. اچھا، شیعوں نے اور سنیوں نے دونوں نے اس پہ کلام کیا ہوا ہے. ان کے ہاں یہ وہ ہے ہی نہیں معتبر. اس سے ثابت ہوا کہ ان کے اصول جدا تھے. آج کل کیوں شیعہ بولتے؟ کیونکہ ٹائٹل نیم بن چکا، اس لیے عرفن یہ کہا جاتا ہے. اصلا شیعہ نہیں ہے. عرفن مشہور جب ہو جاتے تو علماء اس بات پہ ٹھپے لگانا شروع کر دیتے کہ عرفن ہو گیا. تو 3 فرقے، شیعوں میں 2 فرقے جو اصل شیعہ ہے. ایک حضرت ابو بکر سے افضل مانتا ہے، اور ایک حضرت عثمان سے، بس ان 2 سے افضل نہیں مانتا. یہ اصل شیعوں کے عقائد ہیں. باقی سارے صحابہ کو مانتے، قرآن کو اصلی مانتے، مگر صرف فضیلت علی پر ہے. اصول بھی سنی ان کے برابر ہے. اور ایک اصول تو ان کا ایسا ہے کہ جو شے قرآن سے ٹکرائے، چاہے وہ حدیثی کیوں نہیں ہے، ان کے ہاں وہ مردود ہے، رد ہے. قرآن سے اگر ٹکرا جائے تو بس اس کو مردود مانتے. یعنی یہ ان کا اصول ہے، مضبوط اصول رکھا ہوا ہے. یہ ادھر کا نہیں ہے. تو مکس اپ تو ہمارے ہاں بھی بہت سے اقوال کی ہے، ان کے ہاں بھی ہے.
چانٹی کرنا آسان کام تو نہیں ہے. اب وہاں کے علماء بیٹھے اور ہمارے علماء بیٹھے تو تب جا کے کوئی سیٹنگ آ جائے. مگر جو مناظر سیٹنگ پر آتے ہیں تو ان کا جو رافضی بیٹا ہے وہ اصحاب رسول کی گستاخی کرتا ہے, اور یہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں. میں نے سب سنی ہے پوری تقریریں, کنایتاً یہ گستاخیاں کر رہے ہوتے. تو بات اب سنی شیعہ کی نہیں رہی, اب بات خارجیوں کی اور سبائیوں کی ہے. تکفیر صحابہ کے خارجی کافر قائل تھے, حضرت علی کو کافر کہتے تھے, باقی صحابہ کو, امیر معاویہ سب کو کافر, اور سبائی خدائیت کے قائل تھے حضرت علی کے. تو تم یہ دونوں سے ڈگر میں چل رہے ہیں. تو یہ ہے اصل چیز. اب یہ کس چیز کی برکت سے مجھے پتہ چلا؟ اس سلسلے کی برکت سے, کسی کتابوں میں نہیں ہے. اس کس کی برکت سے؟ اس سلسلے کی برکت سے, امام جعفر صادق کے فیض کی برکت سے, امام ابو حنیفہ کی فیض کی برکت سے, صحابہ کی فیض کی برکت سے, حضرت علی کی فیض کی برکت سے.